ہاتھ عائلہ اسد کے ساتھ چلتی ہوئی سامنے بینچ میں معروش کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، عائلہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ اسد پیچھے کھڑا معروش کا ٹھنڈا ریئیکشن دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ السلام علیکم، اس کے سلام کرنے پر عائلہ تھوڑا شرمندہ ہوئی۔ آج کل ہم نے یورپی رسم و رواج اپنا لیا، السلام علیکم کی جگہ ہیلو کہتے ہیں۔ عائلہ کو معروش پیاری لگی تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اس کے سلکی بال، کیوٹ سا چہرہ۔ وعلیکم السلام۔ عائلہ مسکرائی کہ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ بیسٹ فرینڈلی والی عائلہ بولی۔ اس کے بولنے پر معروش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اسد کو باری باری دونوں کی طرف نظر گھمائی۔ اوکے، اس نے دوستی کر لی۔ عائلہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ تھینکس لٹل گرل، اس کو سینے سے لگاتے بولی۔ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے بچھڑی ہوئی ہو۔ اگر آپ دونوں کی دوستی ہو گئی ہے تو چلیے آئس کریم پارلر چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ کیوں چھوٹی؟ وہ معروش کو بولا۔ وہ اس کا بڑا بھائی بن گیا تو اس کے خلوص اور اپنائیت کی وجہ سے ہی وہ اس سے بول لیتی۔ گڈ آئیڈیا عائلہ بولی۔ مجھے نہیں جانا، معروش نے انکار کیا۔ کیوں یار چھوٹی، اپنی بھائی کا کہنا بھی نہیں مانو گی؟ وہ ایموشنل بلیک میل کرتا بولا۔ چلو معروش اٹھی۔ اسد معروش کو زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا، نہ صرف اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا تھا بلکہ اس زندگی کو سزا بھی دلوانا چاہتا جس نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ سفید چادر کاٹن کے سوٹ پر اوڑھے وہ ابھی گاؤں کی کسی پنچایت سے ہو کر آئے تھے۔ سب ملازم اس کی دل سے عزت کرتے تھے۔ جمیلہ سائی نے کھانا کھا لیا؟ اس کے بولنے پر وہ چہرہ جھکا کہ نہیں بی بی جی، ان کی حالت آج پھر بگڑ گئی تھی تو ڈاکٹر کو بلوایا تھا۔ وہ مایوسی سے بولی۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ وہ سفید چادر صوفے پر رکھتے دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر جی چھوٹے سائیں کو کہہ رہے تھے کہ انہیں پاگل خانے جمع کروا دے۔ زریاب اس کے بولنے پر کچھ نہ بولی۔ اور سناؤ، تمہاری بیٹی کو شہر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا پڑھائی میں؟ زریاب نے بات بدلی۔ نہیں بی بی، اس بار وہ کیا کہتے؟ پوزیشن ہاں وہ لی ہے اس نے اپنے کالج میں، وہ فخر سے بولی۔ اچھی بات ہے، اسی طرح دل لگا کر بڑے ڈاکٹر بنے، پھر گاؤں میں ہسپتال بھی کھولنا ہے اسے۔ زریاب مسکرائی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بی بی۔ جمیلہ کو اپنی یہ نرم دل بی بی بہت پسند آئی۔ اچھا تم کھانا گرم کر کے لاؤ، تمہارے سائے کے کمرے میں ہوں میں۔ زریاب بولتی اٹھی۔ جمیلہ بھی کچن کی طرف جانے لگی۔ رات کے کھانے پہ سب جمع تھے، بہت کم ہوتا گیا۔ التمش بھی گھر والوں کے ساتھ ڈنر کرتا۔ عائلہ پرنسس کا دن کیسا گزرا؟ التمش بولا۔ ہمدانی اور نوشین مسکرائے۔ بہت بہت اچھا، آپ کو پتہ ہے نمرا، اسد اور معروش میرے تینوں دوست بن گئے۔ وہ اپنی دھن میں بولی۔ یہ دیکھیے کے بغیر کہ معروش کے نام پر التمش کا کھانا کھاتا ہاتھ رکا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا۔ ہمدانی مسکرائی۔ مما معروش جو ہے نا بہت پیاری ہے، بس باتیں کم کرتی ہے وہ، ہاں پیشنٹ ہے، پتہ نہیں کس نے مما اس کی لائف ایسی کر دی، مجھے ملے نہ میں اس سے مار دوں۔ عائلہ کے بولنے پر نوشین، ہمدانی اور التمش چونکہ کیا ہوا بیٹا اس کے ساتھ؟ نوشین بولی دھڑکتے دل کے ساتھ، کہیں یہ ان کی اپنی معروش نہ ہو، ان کے جگر کا ٹکڑا؟ مما پتہ نہیں، وہ کچھ نہیں بتاتی، بس ڈاکٹر اسد نے بتایا کہ وہ اپنی ماما سے انتہا کی نفرت کرتی ہے۔ عائلہ صدمے سے بولی۔ عائلہ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ التمش نے ڈیپ منہ بنا کر کھانا کھانے لگی۔ التمش کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا۔ نوشین بولی۔ اس نے چونکا، ماں کو دیکھا، اندازہ نہ ہوا کہ کیا بات ہے۔ زریاب کھانا کھلا کر سائیں کے کمرے سے نکلی۔ فواد پاگل ہو گیا تھا۔ زریاب کا رخ فہم کے کمرے کی طرف تھا۔ فواد صرف زریاب کے قابو آتا اور کسی کے نہیں۔ اقبال سائیں کی موت کو 10 سال گزر گئے تھے۔ ان کی موت کے بعد اصولی طور پر سرپنچ کی گدی فواد کے پاس آنی تھی۔ اس کی دماغی حالت کے پیش نظر زریاب نے خود سنبھالی، کیونکہ اس وقت فہم کی عمر کم تھی اور زریاب کم عمر میں اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ فہم کا کردار بالکل ویسا تھا جیسا زریاب نے چاہا تھا۔ ان کا غرور مان ان کی کل کائنات تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بیٹی کو بھی یاد کرتی لیکن پھر صبر کا گھونٹ پی لیتی۔ اما سعید فہم زریاب کو کمرے میں دیکھتا فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا میرے شیر کو اتنا اداس؟ وہ پیار سے بولی۔ وہ بری خبر سنا کر انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات بدلی۔ بابا سائیں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اما سعید ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں پاگل خانے جمع کروا دے۔ وہ بولا۔ ڈاکٹر سے میری بھی بات ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے سائیں کو ایک ہفتے کے لیے نفسیاتی ہسپتال داخل کروانا چاہیے۔ وہ اپنی رائے دیتی بولی۔ جیسا حکم اما سعید، میں کل ہی جاتا ہوں شہر ہسپتال کا پتہ کرنے اور نوشین پھوپھو سے بھی مل لاؤں گا۔ کیا پتہ انہیں میری بہن کا پتہ ہو، میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں اما سعید اپنی بہن سے۔ وہ مرجھائے چہرے کے ساتھ بولا۔ تو زریاب خاموش ہو کہ ملنا تو وہ بھی چاہتی تھی۔ التمش
اس وقت نوشین کے کمرے میں حاضر ہمدان نے نوشین کا سنجیدہ رویہ بتا رہا تھا کہ بات کوئی معمولی نہیں۔ جی بابا وہ متوجہ ہوا۔ انہوں نے پڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ سامنے بیٹھ گیا۔ ہم تمہارے والدین ہیں، جو سوچیں گے تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچیں گے، اور جو فیصلہ ہم نے لیا ہے تمہاری بلائی کے لیے لیا۔ ہمدان نے تحمل سے بولے، کون سا فیصلہ بابا؟ اس کے انجان بننے پر نوشین اسے گھورا۔ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے کوئی لڑکے پسند ہے تمہیں؟ نوشین اسے جانتی نظر سے گھورتی بولی، وٹ ماما شادی؟ وہ اچھا ایسے کیسے وہ شادی کر لیتا؟ کیا شادی ہی بولے کچھ انوکھا کام نہیں؟ بولا ہمدانی آج نرمی کے موڈ میں نہ تھے۔ ماما بابا میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، اس کا مطلب تمہیں کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آئی؟ چلو خیر، میری دوست کی بیٹی نمرا، اس سے تو مل چکے ہوگے، اچھی لڑکی ہے، میں بات کرتا ہوں بابا کی۔ یوں فیصلہ سنانے پر اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے ایسا اب کب کہا؟ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، مطلب لڑکی پسند ہے، پھر مسئلہ کیا؟ نوشین پٹ بولی، ماما وہ لڑکی گم چکی ہے، مطلب اب وہ کدھر ہے معلوم نہیں، میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ بولتا کمرے سے نکل کے پیچھے۔ نوشین ہمدانی صاحب حیران و پریشان رہ گئے۔ التمش کی ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ پہلے تو معروج سے زیادتی کرنے کے بعد اسے لگا وہ گناہ کی وجہ سے اسے بھول نہیں پا رہا، مگر گزرتے وقت میں اسے احساس ہوا وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اب عشق میں بدل گیا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کی زندگی برباد کر دے؟ نمرا اچھی لڑکی تھی، مگر اس کھوکھلے انسان کے ساتھ رہنے کے قابل نہ تھی۔ اگر وہ اسے اپنی اصلیت سے واقف کروا دیتا، وہ اسی دن اسے چھوڑ جاتی۔ صبح التمش اٹھا، تیار ہوا، میٹنگ کے لیے نکلا، لیکن جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا، وہاں بیٹھی ہستی کو دیکھا اس کے ماتھے پر ان گنت بال آئے۔ تم جہاں؟ وہ آگ بگولا ہوتا فہم سے بولا۔ فہم جو آئے تھا اور نوشین کی کسی بابا حسد التمش کو یوں آگ بگولا ہوتا دیکھا۔ فہم کھڑا وہاں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جواباً وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ نکلو گھر سے۔ التمش کا لہجہ کاٹدار تھا۔ التمش نوشین نے تنبیہ کیا۔ وہ فہم پڑے گا سیدھی نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ بیٹا تم برا نہ مانا۔ نوشین تھوڑا شرمندہ نظر آئی۔ ارے یار پھوپھو، اس کھڑوس کزن سے میں واقف، اس کی شادی کر دے، اس کی بیوی اسے سیدھا کر دے گی۔ اس نے بات کو مزاح کر رکھ دیا۔ آئرہ کی کرنے لگی، اور چھوٹی تم سنا کبھی اپنے ادا کی ضرورت پڑے تو بتانے۔ وہ بولا، ضرور ادا۔ التمش کی تاہیں فہم کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی، پھر چائے پینے کے بعد وہ وہاں سے نکلا۔ ہم نوشین سے ملنے کے بعد ہسپتال کی طرف بڑھا، جہاں اس نے فواد کو داخل کروانے کا سوچا، تو اس کو لگا ایک بار پہلے جا کر اسے دیکھ لینا چاہیے۔ وہ اس وقت بلیک کاٹن کے سوٹ میں تھا، اس کے گال کا ڈمپل، اس کی بڑی بڑی مونچھیں، اس کی داڑھی اسے معتبر بنا رہی تھی۔ وہ گاڑی پارک کرتا اندر گیا، ریسیپشن پر آیا، وہاں سے سینئر ڈاکٹر کا پتہ کرتا وہ اس کی کیبن کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ وہ اجازت ملنے پر اندر گیا۔ وعلیکم السلام۔ اسے دیکھتے ہی نمرا کی آنکھیں اس پہ کچھ لمحے کے لیے ٹھہری، پھر اس نے زاویہ بلا، جی فرمائیے، اسے دیکھنے کا اشارہ کرتی۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی بولی، جی میں دراصل اپنے والد کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے فواد کی کیس کی ڈیٹیل بتانے لگا۔ پہلے نمرا کو دیکھ کر لگا تھا کہ وہ ان پڑھ ہوگا، کسی گاؤں کا بڈیر، مگر بات کرتے دوران اس نے محسوس کہ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تہذیب یافتہ انسان ہے۔ جی میں امید دلا سکتی ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، باقی شفا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر میں ان کا کیس خود ہینڈل کروں گی۔ وہ نرمی سے بولے، شکریہ۔ فہم مسکرایا۔ پہلی بار اس نے نگاہ اٹھا کر نمرا کو دیکھا۔ وہ کافی خوبصورت تھی۔ فہم نے سر جھٹکا، نظریں نیچے کی۔ اس کی حرکت پر نمرا کے ہونٹ مسکرائے۔ مطلب وڈیرے میاں کافی انٹرسٹنگ ہے، اس نے دل میں سوچا۔ التمش کو صبح سے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فہم کے سلسلے میں نوشین سے ملنے آیا تھا، پھر رات کو آئرہ کا معروش نامی لڑکی کا ذکر کرنا، کیا بتا، جسے وہ ایک عرصے سے ڈھونڈ نہ پائے، وہ اس کی معروش ہی ہو۔ کیا معروش اسے مل کر معاف کر دے گی؟ کیا اسے اپنا لے گی؟ اگر اسے نہیں اپنائے گی، اگر اس نے کسی اور کو زندگی کا ساتھی چن لیا، تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا، نہ ہی سوچنا چاہتا تھا۔ چارلی، وہ غزیلی آواز میں بولا۔ چارلی بھاگتی ہوئی آئی۔ جی سر۔ وہ اکھڑی سانسوں کے ساتھ بولی، نوید کو کال کر کے فوراً ملنے کا کہو۔ اس کے بعد وہ اسباب میں سہلاتی باہر نکلی۔ وہ سیٹ کی پوچھ پاس ہٹ کے آنکھیں بند آنکھوں سے معروش کا چہرہ لیے مسکرانے لگا۔ اس سے عشق کرتے وہ بھول گیا تھا کہ اس نے ماضی میں معروش کے ساتھ کیا کر دیا۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی روادار بھی نہیں ہوگی۔ التمش کو اپنے گناہ کی بہت جلدی قیمت چکانی تھی، شاید عشق کی قربانی دے کر چکانی پڑتی۔ نوید اس کا حکم ملتے بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے اندر آنے سے پہلے اپنی قمیض کے کھلے بٹن بند کیے، اپنا حلیہ درست کیا، ناک کرتا اندر گیا۔ یس التمش بولا۔ سر السلام علیکم۔ نوید بولا۔ التمش نے سر ہلا، تمہیں میں
کس لیے پے کرتا ہوں؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گول گول گھماتا بولا۔ معروش میم کو ڈھونڈنے کے لیے وہ بکھلایا۔ تو تم میرے پیسے ضائع کر رہے ہو، ابھی تک ناکام و روپ سے غیر سر میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے ماتھے پر پسینہ صاف کیا۔ شرٹ اب یہ ہسپتال کا پتہ ہے، جو پتہ کرو معروش ہے یا نہیں، وہ بولا۔ نوید نے پتہ اٹھایا، بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلا۔ عائرہ اور اسد معروش کو کافی دیر سے راضی کرنے میں لگے تھے، مگر وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ آج تو اسد کی ایموشنل باتیں بھی اثر نہیں دکھا رہی تھی۔ دراصل کل عائلہ کی سالگرہ تھی، جس کی خوشی میں عائلہ نے اپنے گھر چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، جس میں وہ چاہتی تھی کہ معروش بھی شامل ہو، مگر وہ راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو معروش، وہاں کوئی باہر کا ممبر نہیں، میری فیملی، تم، اسد، نمرہ۔ بس بے چارگی سے بولی۔ یار اب راضی ہو جو تمہاری بھابھی اتنے پیار سے بول رہی ہیں۔ اسد نے سرگوشی میں معروش کے کان میں بولا۔ معروش نے چونک کر اسے دیکھا، جواباً اس نے سر کھجایا۔ عائلہ دونوں کو ناسمجھی سے دیکھا۔ میں تیار ہوں، مگر تمہارا کیک کٹ ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گی، وہ بولی۔ ڈن، میں خود اپنی بہن کو پک اینڈ ڈراپ دوں گا۔ اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتا بولا تو وہ مسکرا دی اس کے مسکے لگانے پہ۔ دریافت تیار ہوتی فہم کے کمرے کی تو بڑی وہ بلیک سوٹ پہنے، بلیک دوپٹہ لیے باوقار لگ رہی تھی۔ فہم نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دونوں عائرہ کی سالگرہ پر جا رہے تھے۔ وہ کیک کاٹنے سے پہلے ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا اپنی بہن کو گلے لگانے کے لیے، مگر خاموش رہا۔ معروش چپ چپ سے تھی، اتنے لوگوں میں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اسد نے اپنا ایک ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ نمرہ مسٹر وڈیرے کو دیکھ کر چونکے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہیلو مسٹر فہم۔ وہ پاس جاتی بولی۔ السلام علیکم مس ڈاکٹر، وہ مسکرا کر بولا۔ میرا نام نمرہ ساجد ہے، آپ نمرہ پکار سکتے، اس نے خوش دلی سے بولا۔ فہم نے اسے ایک نظر دے کر نظریں جھکا دی، فقط سر ہلایا۔ ہائے شرمیلے، نمرہ نے دل میں کہا۔ اسد کسی کو کال کرنے باہر گیا تھا۔ معروش اکیلی بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اپنے نام کی پکار پر پلٹی۔ معروش، فہم نم آواز میں بولا۔ جی کون؟ معروش نے اجنبی نظر سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا بھائی۔ فہم اس کے بولنے پر معروش 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میرا کوئی بھائی نہیں، وہ اٹک اٹک بولی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر واضح تھا کہ پھر کوئی ماضی کا رشتہ اسے ایک بار پھر نوچنے آیا ہے۔ سب چونکے۔ زریاب، جو پہلے بھی پتہ نہیں کہ اس کی طرف مائل ہو رہی تھی، اب پتہ چلنے پہ وہ ان کی بیٹی ہے، تڑپ اٹھی۔ معروش، ڈرو نہیں میری بہن، ممی ماں سے نہیں ملو گی، وہ بولا۔ اس کی حالت بدلتے دیکھ اس کا دل کٹا۔ نہیں نہیں، وہ چلائی۔ عائرہ اور نمرہ جو باتوں میں مصروف تھے، اسے سمیت سب معروش کی طرف بڑھے۔ اماں صحیح ہماری معروش میری بہن، وہ قامتی آواز سے بولا۔ زریاب کی آنکھوں میں خوشی اور پیار جھلک رہا تھا۔ اسد بھی اندر آ چکا تھا۔ معروش اس سے چپک کر کھڑی ہوگی۔ میری بیٹی نوشین اور زریاب اس کی طرف بڑھے۔ اسد کے اشارے پر ان کے گلے لگے، دونوں جا بجا اسے چوم رہی تھی۔ کوئی کیمرے کے ذریعے منظر دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ میری بہن ان سے ملی تو فہم اس کی طرف بڑا۔ نہیں ہوں میں کسی کی کچھ، وہ چلائی۔ ان سب سے دور ہوئی۔ ایسے نہ بولو، تمہیں سینے سے لگانے کے لیے میں کتنا تڑپی ہوں۔ بے شک میں نے تمہیں جنم نہیں دیا، لیکن اپنی گود میں لے کر اپنا دودھ پلایا ہے۔ زریاب روتے ہوئے بولے۔ کدھر تھے آپ سب، کدھر تھے؟ میری عزت لوٹ لی گئی تھی جب وہ فہم کو دیکھتی بولی۔ فہم کی آنکھوں میں خون اترا۔ کس نے کیا مجھے بتاؤ، فہم بولا۔ وہ چپ رہی۔ معاف نہیں کروں گی اپنی ماں کو، زریاب باہیں پھیلائے بولی۔ ان کے سچے جذبے کی شدت سے وہ اپنے آپ کو ان کے قریب جانے سے روک نہ پائی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ روتی رہی۔ سامنے کی آنکھیں نم ہو گئی، پھر وہ فہم گلے لگی۔ یہ منظر کسی کی آنکھوں میں مرچی ڈال رہا تھا۔ وہ اب تمہیں تمہارا بھائی مل گیا، میری ویلیو رہے گی یا نہیں؟ اسد شرارت سے بولا۔ ارے آپ اس کے بھائی پہلے، فہم بولا تو اسد مسکرایا۔ اب معروش ہمارے ساتھ جائے گی، زریاب اسے ساتھ لگا بولی۔ معروش نے کچھ نہیں کہا، اگر یہ سب اس کے اپنے ہیں تو التمش وہ بھی ارد گرد ہے۔ اس کی روح کانپی، اس کا سوچ کر بھی دوبارہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن بابی نوشین نے دھیمے سے کچھ بولنا چاہا۔ وہ دراصل معروش کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ نوشین، تم جس انسان سے ڈر رہی وہ اب ہمارے گھر نہیں، اس شخص کی وجہ سے میں اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتے، وہ دھیمے سے بولی کہ وہ بھی سن سکے۔ تو نوشین نے سر ہلائی۔ یہی کافی تھا کہ وہ مل چکی ہے۔ نمرہ فنکشن سے واپس آئی تو بات بے بات مسکرائی جا رہی تھی۔
ساجد صاحب نے صاحبزادی کی مسکراہٹ کو نوٹ کیا۔ ارے کیا ہوا، آج اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ ساجد صاحب بولے، اور بابا آپ کو بتایا تھا نا میرے ایک کیس کے بارے میں جو 3 سال سے میرے پاس تھا۔ معروش کو اس کی فیملی مل گئی بابا، معروش عائرہ کی کزن ہے، ہمدانی انکل کے رشتہ دار ہے۔ نیمرا نے خوشی خوشی تفصیل بتایا۔ ارے واہ، اچھی بات ہے، اللہ سب بڑا اپنا کرم کرے۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ دونوں بولے، اسد بیٹا کیسا ہے؟ وہ بولے، جانتے تھے نمرا اور اسد اچھے دوست ہیں، وہ چاہتے تھے یہ رشتہ دوستی سے آگے جائے، لیکن جو اللہ کو منظور۔ ٹھیک ہے بابا، کیوں، کیا ہوا؟ وہ اپنے باپ کے چہرے کا ہر رنگ پڑھنے میں ماہر تھے۔ وہ تمہیں کیسا لگتا ہے بیٹا؟ ان کے بولنے پر اسد اس کے سر پہ بم پھوٹا۔ بابا صرف دوست ہے میرا، وہ مجھے کوئی اور پسند ہے۔ وہ جلدی سے بولتے۔ ساجد مسکرائے۔ بیٹی کی خوشی سے بات کرنے کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولے، ہے بابا ایک شرمیلا سا، آپ کو بتاؤں گی کچھ دن تک۔ وہ بولی تو ساجد اسے ساتھ لگائے مسکرا دیے۔ معروش سارے رستے چپ چپ تھی، زریاب اسے ساتھ لگائے۔ دیر ساری پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیے جاتے تھے، وہاں بھی اپنا حصہ پورا ڈالا تھا۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں حویلی آگے رات ہونے کی وجہ سے صرف 1-2 ملازم وہاں مجھے تو فہم نے گاڑی دو کا دروازہ کھولا، زریاب معروش کو ساتھ لگائے باہر آئی۔ جمیلہ بھی اپنی بی بی سائیں کے انتظار میں تھی، نئی ہستی کو دیکھتے دوڑتے دوڑتے ان کے پاس آئی۔ بی بی سائیں یہ کون ہے؟ جمیلہ تجسس سے بولی۔ جمیلہ یہ میری بیٹی، مجھے اتنے سال بعد ملی، صبح ہوتے ہی کالے بکرے منگوا لو، اس کا صدقہ دینا ہے، ابھی بڑا کمرہ تیار کرو میری بیٹی کے لیے۔ وہ خوشی سے بولی۔ فہم مسکرایا، ماما میں آپ کے ساتھ سو جاؤں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ معروش نے سنبھلتے ہوئے بولا، کہیں انہیں برا ہی نہ لگ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، جمیلہ کو جانے کا اشارہ کرتے وہ معروش کو ساتھ اندر لگی۔ فہم بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اماں سائیں بیٹی کے ہاتھ ہی بیٹا بھول کے وہ شرارت سے بولا، ارے میرے جگر کے ٹکڑے ہو تم دونوں۔ معروش خود کو اس ماحول میں کم تر سمجھتی تھی، اس کی اوقات کہاں تھی محلوں کی محبت پانے کی، مگر وہ خاموش ہی، وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے پڑی LED پر ریموٹ اٹھا کر مارا جیسے اس کا قصور ہو۔ سب کسی ضرورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے صبح ہی نوید کو پتہ لگوانے کا کہا تھا معروش کا۔ جب اسے پتہ لگا کہ وہ واقعی اس کی معروش ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ پارٹی میں نہیں گیا تھا۔ مہمانوں کی لسٹ میں اسے پتہ لگ گیا تھا معروش کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ابھی سب کے سامنے وہ اس کے سامنے جا کر اس کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے اسے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے وہاں کیمرہ نصب کروا دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ جہاں پہلے خواب ہوتے تو وہ کتنی دیر اسے دیکھتا تھا، پھر انہیں ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہا۔ LED کو نرمی سے ہاتھ لگا۔ جب اس کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر گئی تو اس کی رگیں تنی ہوئی۔ اس کا ہاتھ اسد کے ہاتھوں میں تھا، پھر وہ پارٹی کا آدھا ٹائم اس کے ساتھ ہی رہی۔ بہت سے خیال التمش کے دماغ میں آ رہے تھے، کیا وہ واقعی آگے بڑھ گئی تھی؟ کیا وہ اپنی روح کا ساتھی چن چکی ہے؟ نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے اس کا اور شاید دوست ہو۔ وہ خود کو تسلی دیتا بولا، لیکن اس کے بعد کے مرزا نے اس کے چوتھا طبق دوشن کرے۔ معروش فہم کی بہن ہے، زریاب کا انہیں گلے لگانا، پھر وہ دیکھتے ہی ان کے ساتھ چلے گی۔ کیسے وہ وہاں جا سکتی ہے جہاں اس کی ماں کا لٹیرا ہو؟ کیسے اس نے غصے میں کمرے کی چیزیں توڑ پھوڑ دی؟ صبح ہلکی ہلکی بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ فہم نے زریاب کو منع کر دیا تھا، آج کے سارے کام وہ کرے گا، اس لیے وہ زمینوں پر چکر لگانے گیا تھا۔ معروش کھیتوں کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، ٹیرس پر بیٹھی وہ پورے گاؤں کو دیکھ سکتی تھی۔ ماما آپ سے ایک بات پوچھے؟ زریاب سے بولی۔ نظریں ابھی بھی اس کی باہر تھی۔ زریاب چائے پی رہی تھی، پاس ہی کرسی پر بیٹھی۔ ہاں اجازت نہ مانگا کرو، وہ پیار سے بولی۔ وہ خود معروش کو اس ہول سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی معروش ان کے ساتھ بالکل ویسی ہو جیسے بیٹی ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب میری رضائی ماں ہے، اس متعلق تو بابا نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا۔ معروش کے بولنے پر انہوں نے سرد سانس اندر کھینچا۔ وہ شروع سے بتانے لگی کیسے فواد نے ایک بندے کو بیچ کر اسے اور اس کی ماں کو حویلی بلوایا۔ اس کی ماں کی فریاد تھی کہ وہ اس کو بچا لے۔ یہ سب سن رہی آنسو معروش کی آنکھ سے نکلا کہ وہ ماں آخری لمحے بھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ پھر معروش کو اپنی آواز کی دکھائی جاتی سنائی دی، میں نے تمہیں اپنے گوشت میں لے لیا، تم بہت پیاری تھی، ماہی کی کاپی ہو، ان سب میں تم خوفزدہ ہو گئے تھے، میں نے گوشت میں لے لیا اور فیڈر کروا دیا، تم معصوم بچے کی طرح چپک کر سو گے، پھر میں نے تمہیں باحفاظت محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ تمہاری ماں بہت عظیم تھی، ایک عظیم عورت تھی جو رشتے بچاتی بچاتی خود سولی چڑھ گئی۔ زریاب نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، میری ماں کا مجرم کدھر ہے؟
وہ بولی پاگل ہے زریاب کے جواب دینے پر اس نے کرب سے آنکھیں باندھ کے شاید اللہ نے فواد کو اس کے کی سزا خود دے دی تھی۔ ٹراؤزر اور ڈیلی شرٹ پہنے وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ اس نے اپنا غصہ بہت حد تک ضبط کر لیا تھا۔ آئندہ کھانے کی میز پر کہیں نظر نہیں۔ اس نے شکر کیا اس کی موجودگی میں وہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شاید لیٹ نائٹ پارٹی کی وجہ سے دیر تک سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہمدانی نوشین ناشتے میں مصروف تھے۔ گڈ مارننگ ماما بابا، وہ نالما انداز میں کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات کدھر غائب تھی تم؟ اکلوتی بہن کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکے؟ ہمدانی بولے بابا ضروری کام تھا، عائدہ کو میں خوش کر دوں گا، آج کا دن ہے اس کی سالگرہ کا۔ وہ سہولت سے بولا۔ آپ بھی چپ کر کے التمش ہے ایک خوشخبری وہ خوشی سے بولا۔ التمش سب جانتا تھا مگر اس نے اپنا رویہ نارمل رکھا۔ کیا ماما؟ وہ ایسے بولا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ ماروش مل گئی، پھر الف سے لے کر یہ تک سب کہانی سنائی۔ ماما آپ لوگوں نے کیسے ایسے ان لوگوں کے ساتھ جانے دی؟ وہ دھیمی آواز میں گڑائے بولو مت۔ وہ رضائی میں ہے، اس کے فام رضائی بھائی وہ جو اس کا مجرم ہے وہ ادھر ہے ہی نہیں، پاگل نے جمع کروا دیا ہے اسے۔ ہمدانی باور کرواتے بولے پھر بھی بابا آپ نے اچھا نہیں کیا، یہاں بھی رکھ سکتے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ غصے سے بولا۔ وہ کیسے؟ نوشین ایک دم بولی۔ وہ خود بھی تو یہی ہی چاہتی تھی، مجھ سے شادی کر کے میں معروف سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بات کریں۔ وہ کہتا ان کے چہرے کے حیرت زدہ رنگوں کا نوٹس لیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے نوشین اور ہمدانی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ کیا انہوں نے جو سنا وہ ٹھیک ہے؟ اگر ایسا تھا تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ فہم وہاں کے رکھوالے سے زمینوں کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ ایک کار پاس سے گزری، کچھ آگے جا کر سڑک پار ہوئی، پھر وہیں سے بیک ہوتے آہستہ آہستہ وہ فہم کے سامنے آئی۔ فہم پکی سڑک سے اتر کر کچی سڑک پر کچھ فاصلے بکر آدمی کی بات غور سے سنتا، پھر درمیان میں کبھی خود بھی کچھ بول دیتا۔ کوئی نفوذ فہم کی حرکت بڑے پیار سے نوٹ کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وجود نے بلیک شیشہ نیچے کیا۔ فہم جو بات کرنے والا تھا اچانک اس کی نظر گاڑی میں بیٹھی پرسانت کی شہزادی پر گئی تو وہ رکھوالی کو جانے کا اشارہ کرتا خود اس کے پاس آئی، کیونکہ گاڑی میں بیٹھی پرسانت کی شہزادی بھی اسی انتظار میں تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ جی فہم آتا بولا، غلطی سے بھی اس پر نگاہ غلط نہیں ڈالی۔ مسٹر فہم میں ڈاکٹر نمرا ساجد معروش کی دوست۔ اس نے اپنا تعارف کروایا لیکن فہم اسے پہچان چکا تھا۔ جی نمرا میں پہچان گیا، آپ شاید معروش سے ملنے آئے ہیں۔ وہ نرمی سے بولا۔ نمرا کو آج اپنا نام کافی پیارا لگا۔ اس کے بولنے پر نمرا نے سر ہلایا تو فہم اسے راستہ بتانے لگا۔ وہ پریشان نظروں سے فہم کو دیکھنے لگی۔ کچھ پتا تو اس نے عائلہ سے بھی معلوم کر لیا تھا کیا ہوا؟ فہم اس کا پریشان حال چہرہ دیکھتے بولا، ایسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں پلیز آپ مجھے حویلی تک چھوڑی۔ اس میں بہت کیوٹ لگی اپنا نام اس کے منہ سے سننا۔ وہ دھیمی سے مسکرا جو نمرا دیکھ نہیں پائی۔ جی ضرور۔ وہ دوسری سائڈ بیٹھ کر نمرا کو گائیڈ کرنے لگا۔ فہم کی بھٹکتے نگاہ کبھی کبھی نمرا کے چہرے کا طواف بھی کر لیتی تو وہ فوراً نظر ہٹا لیتا۔ عائلہ سو کر اٹھی تو ہر طرف کمرے میں غباروں پائے جس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ ایک بڑا سا بالو جس کے اوپر پرنسس لکھا تھا سامنے صوفے پر رکھا تھا۔ عائلہ سلیپر پہنتی چل کر اس کے پاس کی خوشی سے اس کی گالی پھولی۔ وہ کوئی چھوٹی سی کیوٹ بچی لگ رہی جو اپنے پسندیدہ کھلونے دیکھا خوش ہو جو اس نے جھک کر ٹیبل پر پڑی پیک ٹوکری اٹھائی۔ ٹوکری کافی پیاری تھی۔ اس نے ربن کھولا تو ٹوکری کے اوپر لگا گفٹ ریپر کھل گیا۔ اس کے اندر ڈھیر سارے چاکلیٹ۔ اسے دیکھتی عائدہ کے منہ میں پانی آیا۔ اس کی نگاہ بالو کی گود میں پڑے پنک کلر کے پیک بڑھ گئی۔ اس نے بے چینی سے جلدی جلدی کھولا۔ اس کے اندر خوبصورت بیبی ڈریس تھا، عربی ڈریس تھا۔ اب اس کی نگاہ کارڈ پڑ گئی جو ساتھ ہی پڑا تھا، ٹو مائی لٹل سسٹر مائی پرنسس عائلہ۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر وہ اپنی التمش سے ناراضگی بھول چکی تھی۔ لو یو بائی۔ اس نے کارڈ چوما، چاکلیٹ کا ریپر کھول کر کھانے لگی۔ دن میں نمرا کے آ جانے سے معروش اچھا دل لگ گیا تھا۔ دن تو گزر گیا تھا، گاؤں میں کسی کی شادی تھی تو زریاب کو وہاں جانا پڑا۔ وہ گاؤں میں ہر بڑے چھوٹے لوگوں کی خوشی اور غم میں شرکت کرتی۔ فہم اس کے پاس ہی موجود تھا۔ زریاب نے تو بہت اصرار کیا معروش سے لیکن اس نے زیادہ لوگوں میں گھبرانے کا بتا کر فہم کے ساتھ ہی رہی۔ ایسی میری بہن دل لگ گیا یہاں۔ فہم اسے کمرے میں اکیلا دیکھ اس کا دل لگانے چلایا۔ جی وہ منتصر بولی، سوری کل تمہیں پورا گاؤں گھماؤں گا، آج کام کی وجہ سے نہیں لے جا سکا۔ وہ نرمی سے بولا، وہ واقعی شرمندہ تھا۔